حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گناہ کرنے کے بعد آدمی گناہ اس لیے کرتا ہے کہ مجھے سکون چین اطمینان مل جائے. فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے پخانہ کرنے کے بعد پیشاب سے استنجا کر لیا جائے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ سے پوچھیں گے حلم تلاتی، تمہارا پیٹ بھر گیا؟ دوزخ کہے گی حلم مزید، نہیں اور چاہیے. اور پھر دوزخی پھر حلم مزید، حلم تلاتی، حلم مزید، حلم تلاتی. دوزخی سب ختم. دوزخ تو ابھی بھی کہہ رہی ہے میرا پیٹ نہیں بھرا، حلم مزید اور چاہیے. بخاری شریف میں کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھیں گے تو دوزخ چلائے گی قط قط، بس بس میرا پیٹ بھر گیا. اور ایک روایت میں 3 بار دوزخ چلائے گی قط قط قط، بس 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 میرا پیٹ بھر گیا. حضرت شیخ العرب والعجم میرے محسن جن کے احسان تلے میرا بال بال دبا ہوا، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، ہم سے سوال کیا بتاؤ دوزخ کا پیٹ دوزخیوں سے بھرا یا اللہ تعالیٰ کے قدم مبارک سے بھرا؟ بتاؤ بھائی. اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، حدیث پاک میں قدم لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، پھر یا قدم کا، بخاری شریف میں قدم کا مبارک کا ذکر آیا ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا قدم سے مراد اللہ تعالیٰ کی تجلی، اللہ تعالیٰ کا نور ہے. دوزخ کی آگ، دوزخ کی بھٹی دوزخیوں سے نہیں بھری، اللہ تعالیٰ کے نور سے بھری. آج جو گناہوں کے تقاضے ہیں اور جو گناہوں پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، پورے دنیا کے نیٹ اور کیبل کی دنیا لے آؤ، پوری دنیا کی حسینوں کی دنیا لے آؤ، پوری دنیاؤں کی زنا اور بدفعلی لواطت کی دنیا لے آؤ، نہیں سکون ملے گا. جاؤ پاگل خانے میں دیکھو، 90% لڑکیوں کے چکر والے وہاں پاگل ہیں، 90% وہاں پاگل ہیں. ایک منسٹر نے پاگل خانے کو ای میل کیا کہ میں آپ کا پاگل خانے کے لیے معائنہ کرنے آنے والا ہوں. ٹائم دیا 10 بجے کا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنے گھنٹے پلس کرنے چاہیے. منسٹر جو ٹائم دے آنے کا تو پلس کرنا پڑے گا نا کچھ، 8 گھنٹے 10 گھنٹے جو بھی پلس کر لیں. وہ منسٹر صاحب وقت پہ پہنچ گئے. پاگل خانے کے گیٹ پر بیٹھا ہوا تھا پاگل نمبر 1. منسٹر آیا، کہا بھائی کون ہے آپ، کیوں آئے ہیں، کہاں ہیں؟ پاگل نے کہا جی آپ کو پتا نہیں ہے میں منسٹر ہوں. کہا منسٹر؟ ارے ہم جب پاگل خانے سے باہر تھے ہم بھی یہی کہتے تھے آئی ایم منسٹر. اب وہ منسٹر صاحب کی تو کھوپڑی آؤٹ ہو گئی اور جلدی سے آگے ایڈمنسٹریشن والے کا سوری سر آپ، ہم نے تو پلس کیے تھے گھنٹے، آپ پورے ٹائم پر آ گئے. اب منسٹر صاحب اندر داخل ہوئے پاگل خانے میں. بینچ پر ایک پاگل بیٹھا تھا اور سوکھا ہوا پھول. مدت کے بعد چند نمک پارے ملے. لڑکی کو کہتے ہیں نمک پارے، نمک پارے ہیں. اس کو بات دیکھنا کیا ہوتا ہے. مدت کے بعد چند نمک پارے ملے جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. یہی بھوڑیا ہو گئی، گال پچک گئے، دانت باہر آ گئے، آنکھوں پر 12 نمبر کا چشمہ لگ گیا، منہ سے رال بہ رہی ہے، آنکھوں سے کیچڑ بہ رہی ہے، بال بڈھے گدے کی دم ہو گئے. اب کہہ دو اس وقت کوئی وہاں پر، اس وقت کہہ دو میں آپ سے محبت کرتا ہوں. پہلے تو پھنسانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ آپ کے لیے سمرقند لاؤں، بخارا لاؤں، بس آپ کے لیے آسمان سے تاڑے توڑ کے لاؤں. ہم تمہارے لیے آسمان سے تاڑا توڑ کے لائے گا. حسین نے کہا پہلے اپنا ناڑا تو اوپر کر، بڑھایا تاڑا توڑ کے لانے والا. آسمان پر کوئی فلائٹ جاتی ہے کہ لمبی لمبی چھوڑیں گے. اب وہ بڑھیا ہو گئی. اب وہ اس کے پاس آئی، عاشق صاحب کے پاس. اس نے تو چہرہ ہی پھیر لیا، پہچانا ہی نہیں. کہا وہ تم نے کہا تھا کہ گردن ہل رہی ہے، تم نے کہا تھا کہ سمرقند فدا کروں گا، بخارا فدا کروں گا. سمرقند نہیں تو کوئی پارٹ فدا کر دو، بخارا نہیں تو اس کا کوئی پارٹ فدا کر دو. تو کہے گا نانی اماں آپ کا اس میں گرامی، پوچھے گا نہیں. پھر گالی بھی بڑی زبردست دیتی ہے. پھر وہ کہا وہ بخارا تو دور کی بات، سمرقند تو دور کی بات، آلو بخارا بھی آپ پر فدا نہ کروں گا. کیوں؟ کہ آپ کو دیکھ کے بخار آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی منع کر دیا قرآن پاک میں کہ جس کی نظر کی حفاظت نہیں ہوگی، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی. تو دوستوں اور ساتھیوں، جتنے یہ گناہ کے تقاضے ہیں یا گناہوں پر عمل کرنا ہے، اس سے سکون نہیں ملے گا. سکون چین اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. جب سب کے سب ہمارے اعضاء اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ڈوب جائیں گے تب جا کے سکون ملے گا، ویسے سکون ملنے کا نہیں. یہ جتنی چیزوں میں سکون تلاش کرنا ہے تلاش کر لے، نہیں ملے گا. ساری دنیا کی لڑکیاں دیکھ لیں اور کوئی کہے کہ ایک باقی ہے، حضرت مجدد فرمائیں گے یہ کہے گا کہاں، وہ بھی مجھے دکھا دو. دوزخ کا پیٹ دوزخیوں سے نہیں بھرا، اللہ کے نور سے بھرا. اور گناہ دوزخ کا برانچ آفس ہے، جو برانچ آفس میں جمع ہوتا ہے وہ ہیڈ آفس میں جا کر ملتا ہے. دوزخ کا برانچ آفس گناہ ہے، یہاں ہیڈ آفس دوزخ ہے. ہر گناہ گار دوزخ والی زندگی گزارتا ہے، نہ موت آئے گی نہ حیات آئے گی.
لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ حیات آئے گی، دوزخ والی زندگی یہاں ہوگی۔ ویلیم 5 ویلیم 10 20 تو وہ پاگل خانے میں وہ جو پاگل تھا وہ پھول سونگھ رہا تھا کہ للی تو کہاں ہے، للی تیرے بغیر ساری دنیا اجڑی ہوئی ہے، ساری دنیا میں مجھے موت نظر آ رہی ہے، تو للی کہاں ہے، تیرے لیے آسمان کے تاڑا توڑنے لایا تھا، فلائٹ ہی فیل ہو گئی۔ تو منسٹر نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا للی سے محبت کرتا تھا؟ بتاؤ نا، پیسہ ہو گیا ختم، تو للی نے ہیل والا سینڈل مار مار کے اس کو چھوڑ کے چلی گئی، وہ اس کے حرام عشق میں یہ پاگل ہو گیا، کہا او ویری سیڈ۔ اس کے بعد گیا تو وہاں سلاخیں لگی ہوئی تھیں اور اندر ایک پاگل تھا، بڑے بال، مونچھیں بڑی، کپڑے پھٹے ہوئے، عجیب حالت، اور کر رہا تھا ہو ہا ہو ہا کر رہا تھا۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ للی کی سے شادی ہو گئی، کوئی مرا فراق میں اس کو نہیں ملی، پاگل ہو گیا، کوئی مرا وصال میں اس کو مل گئی، اس کو ایسا نچایا کہ وہ پاگل ہو گیا۔ ان کی انجمن میں کوئی بھی شادہ نہیں۔ ایک بچے نے اپنے ماں سے پوچھا کہ اماں آپ اتنا زیادہ سختی کرتی ہیں، وہ دن کب آئے گا جب میں اپنے مرضی سے فیصلہ کر سکوں؟ اے ماں وہ کب وقت آئے گا کہ میں اپنے مرضی سے فیصلہ کر لوں؟ کیا رہنے دے رہنے دے، وہ وقت تو تمہارے باپ کا بھی نہیں آیا جو تو تلاش کر رہا ہے اس وقت کو، اس کو سارا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو جو کتنا خوش ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں عرض کر رہا تھا کہ دوزخ کا پیٹ دوزخیوں سے نہیں بھرا، اللہ تعالیٰ کے نور سے بھرا، ہر گناہ دوزخ کے قریب کر رہا ہے۔ اب جب ہم دوسرا گناہ کریں گے سکون نہیں ملے گا، جس طرح وہاں اللہ تعالیٰ کے نور سے دوزخ کا پیٹ بھرا، یہاں بھی فرما برداری اور تقویٰ سے اللہ تعالیٰ کے نور سے گناہوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گناہوں میں اس کو موت نظر آتی ہے، گناہ کرنا موت سے بڑھ کر اس کو لگتا ہے۔